اپنی لائف کا کوئی خاص واقعہ ہمیں بھیجیں، شاید وہ ہماری اگلی خوبصورت کہانی بن جائے۔ بادلوں سے بھی اوپر 7 رنگوں کی دھند کے اس پار ایک جادوئی دنیا آباد تھی جسے کوہ کاف کہا جاتا تھا۔ یہ پریوں، جادو اور خوابوں کی ایسی سرزمین تھی جہاں ہر چیز میں طلسم بستا تھا۔ وہاں کے درختوں پر پھول نہیں بلکہ چمکتے ہوئے ستارے کھلتے تھے، جھیلوں کا پانی نیلم کی طرح روشن تھا اور ہوا میں میٹھی جادوئی خوشبو تیرتی رہتی تھی۔ 2 ایسی جادوئی پریوں کی جن کی خوبصورتی، طاقت اور دشمنی کی داستانیں کوہ کاف کے ذرے ذرے میں مشہور تھیں۔ شیشا پری کا پورا وجود شفاف اور چمکدار آئینے سے بنا تھا۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے ساکت جھیل کے پانی پر چاند کا عکس ٹھہر گیا ہو۔ جب وہ مسکراتی تو اس کے وجود سے روشنی کی ہزاروں لہریں نکل کر چاروں طرف پھیل جاتیں۔ اس کا لباس باریک شیشے کے دھاگوں سے بنا تھا جو اس کے جسم پر ایسے فٹ بیٹھتا تھا جیسے پانی کی ایک تہہ ہو۔ اس لباس پر جا بجا چھوٹے چھوٹے آئینے جڑے تھے جو ارد گرد کے خوبصورت مناظر کو اپنے اندر قید کر لیتے تھے۔ شیشا پری کے پر کسی عام پرندے جیسے نہیں تھے، بلکہ وہ آئینے کی نازک اور نوکیلی تہوں سے بنے تھے۔ جب وہ اپنے پر ہلاتی تو ایک مسحور کن جھنکار پیدا ہوتی۔ ان پروں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ دیکھنے والے کے دل کے راز اور اس کا اصل عکس دکھا دیتے تھے۔ شیشا پری کا محل ایک بلند و بالا برفانی چوٹی پر واقع تھا جسے محلی عکس کہا جاتا تھا۔ اس محل کی دیواریں، فرش اور چھتیں سب خالص آئینے سے بنی تھیں۔ وہاں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، ہر سمت صرف عکس ہی عکس نظر آتے تھے۔ محل کے باغ میں درختوں کے پتے اور پھول بھی شیشے کے تھے، جن سے ٹکرا کر جب ہوا گزرتی تو پورا محل موسیقی کی لہروں سے گونج اٹھتا۔ دوسری طرف الماس پری تھی جس کا پورا وجود رنگ برنگے، نایاب اور چمکتے ہوئے ہیروں سے تراشا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ یاقوت اور نیلم کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے بولنے سے یوں لگتا جیسے جواہرات آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ اس کا لباس قوس قزح کے رنگوں جیسے ہیروں کے تاروں سے بنا تھا۔ اس میں سرخ، نیلے، سبز اور پیلے ہیروں کی ایسی جڑت تھی کہ وہ ہر زاویے سے اپنا رنگ بدلتا محسوس ہوتا۔ الماس پری کے پر خالص اور کثیر الجہتی ملٹی فیسٹڈ ہیروں سے بنے تھے۔ یہ پر اتنے مضبوط اور چمکدار تھی کہ جب وہ اڑتی تو سورج کی روشنی ان سے ٹکرا کر 7 رنگوں کی لہریں بناتی، جس سے آسمان پر ایک خوبصورت جادوئی منظر بن جاتا۔ الماس پری کا محل ایک گہری اور پراسرار وادی کے درمیان واقع تھا جسے محل جواہر کہا جاتا تھا۔ اس کی دیواریں وزنی اور نایاب ترین رنگ برنگی ہیروں سے بنی تھیں جو رات کے اندھیرے میں بھی سورج کی طرح چمکتی تھیں۔ محل کے ستونوں پر ایسے ہیرے جڑے تھے جن سے ہر وقت جادوئی روشنی کی شعاعیں نکلتی رہتی تھیں۔ محل کے ارد گرد ایک ایسی ندی بہتی تھی جس کا پانی عام پانی نہیں بلکہ پگھلے ہوئے ہیروں کا مائع تھا۔ شیشا پری اور الماس پری ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ ان کی یہ نفرت اتنی شدید تھی کہ کوہ قاف کی وادی ان دونوں کے غصے کی وجہ سے اکثر کانپ اٹھتی۔ شیشا پری کا خیال تھا، الماس کے ہیرے محض پتھر ہیں، ان میں وہ سچائی کہاں جو میرے آئینے میں ہے۔ میرا آئینہ دنیا کو اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے، جبکہ اس کے ہیرے صرف جھوٹی چمک دمک پھیلاتے ہیں۔ الماس پری کا ماننا تھا، آئینہ تو صرف دوسروں کا محتاج ہے، اگر روشنی نہ ہو تو آئینے کی کوئی اوقات نہیں۔ میرے ہیرے اندھیرے میں بھی اپنی روشنی خود پیدا کرتے ہیں۔ شیشہ تو ایک ذرا سی چوٹ سے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ میرا ہیرا دنیا کی سب سے مضبوط اور قیمتی چیز ہے۔ ان دونوں کی یہ سرد جنگ صدیوں سے جاری تھی۔ وہ ایک دوسرے کی سلطنت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں اور ان کے درمیان نفرت کی ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جسے گرانا ناممکن لگتا تھا۔ وہ دونوں بہنیں تھیں۔ ان دونوں پریوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ دراصل ایک ہی جادوئی ماں کی 2 بیٹیاں تھیں جنہیں بچپن میں ایک بدعنوان جادوگر نے الگ کر دیا تھا۔ جادوگر نے شیشا پری کو برفانی چوٹی پر پھینک دیا جہاں وہ تنہائی میں آئینے کی مانند شفاف اور سرد ہو گئی، اور الماس پری کو زمین کی گہرائیوں نے چھپا دیا جہاں وقت اور دباؤ نے اسے ہیروں کی طرح سخت اور چمکدار بنا دیا۔ دونوں کو بچپن کی کوئی بات یاد نہیں تھی، بس ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رقابت اور نفرت بھر دی گئی تھی۔ ایک دن کوہ قاف پر ایک خوفناک کالی آفت منڈلانے لگی۔
ایک پرانے جادوگر نے دونوں کے محلوں پر قبضہ کرنے اور ان کی جادوئی طاقتیں چھیننے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو اکیلی شیشہ پری کی سچائی کافی تھی اور نہ ہی الماس پری کی طاقت۔ مجبوراً دونوں کو وادی کے ایک قدیم مندر میں ملنا پڑا۔ جب وہ دونوں آمنے سامنے آئیں تو نفرت کی آگ ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شیشہ پری نے اپنے پر پھیلا کر کہا، آج ہم اس دشمن کا مقابلہ کریں گے، لیکن یاد رکھنا الماس، اس کے بعد تم میری نظروں سے دور رہو گی۔ الماس پری نے اپنے ہیروں کی چمک تیز کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے بھی تم سے کوئی رغبت نہیں شیشہ، چلو پہلے اس مصیبت کو ختم کریں۔ جیسے ہی دونوں نے مل کر جادوگر پر حملہ کیا، شیشہ پری کے پروں سے نکلنے والی سچی روشنی اور الماس پری کے ہیروں سے نکلنے والی طاقتور رنگین شعاعیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس ملاپ سے ایک ایسا جادو پیدا ہوا جس نے نہ صرف جادوگر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا بلکہ فضا میں ایک جادوئی منظر ابھرا۔ اس روشنی میں دونوں کو اپنے بچپن کی تصویریں نظر آنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے وہ دونوں بچپن میں ایک ساتھ کھیلتی تھیں، کیسے وہ ایک ہی ماں کی آغوش میں سوتی تھیں۔ وہ دونوں کوئی اور نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں جنہیں حالات نے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ حقیقت سامنے آتے ہی دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شیشہ پری کے آنسو شیشے کے موتی بن کر گرے اور الماس پری کے آنسو چھوٹی چھوٹی چمکتی ہیروں میں بدل گئے۔ دونوں نے اپنی صدیوں پرانی نفرت کو بھلا کر ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا۔ اب ان کے دونوں محلوں کے درمیان ایک خوبصورت جادوئی پل بنا دیا گیا جس نے آئینے اور ہیروں کی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا۔ کوہ قاف پر ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ الماس پری نے محسوس کیا کہ اس کے محل کے ہیرے اب رنگ نہیں بدل رہے تھے بلکہ وہ آہستہ آہستہ سفید پتھر بنتے جا رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا جادو ختم ہو رہا ہے کیونکہ شیشہ پری کی سچائی کا عکس کائنات سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ اڑتی ہوئی شیشہ پری کے محل پہنچی مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ محل خالی تھا مگر وہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی۔ شیشہ پری کے تخت پر اس کے آئینے کے پر گرے ہوئے تھے جیسے وہ خود اپنے پر اتار کر کہیں چلی گئی ہو۔ فرش پر ایک چمکتا ہوا راستہ بنا تھا جو وادی کی طرف جاتا تھا جہاں سے آج تک کوئی پری واپس نہیں آئی تھی۔ سفید پری، نور ازل کا ظہور۔ الماس پری اس راستے پر چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں ہر طرف صرف سفید روشنی تھی۔ وہاں اسے ایک عظیم و شان وجود نظر آیا۔ شیشہ پری وہیں موجود تھی مگر وہ ایک بے جان مورت بن چکی تھی۔ اس کا پورا وجود مٹیالے رنگ کا ہو چکا تھا اور اس کے جسم سے روشنی مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ سفید پری نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آواز پورے ہال میں کسی قدیم گونج کی طرح لہرانے لگی۔ اس نے الماس پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، الماس، تقدیر کے صحیفوں میں ایک قدیم پیشگوئی لکھی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب شیشے کی شفافیت کو مٹی چاٹ جائے گی اور اسے بچانے کا راستہ کوہ قاف میں نہیں بلکہ وادی نیلم کی گہرائیوں میں چھپا ہوگا۔ شیشہ پری اب اس دنیا کی نہیں بلکہ آئینہ استانے بالا کی ملکہ بنے گی، مگر اس کی تاج پوشی تبھی ممکن ہے جب تم وہ جادوئی پتھر لے آؤ۔ الماس پری نے عزم کے ساتھ سر جھکایا اور اس ناممکن سفر پر نکل پڑی۔ نیلم ویلی کا راستہ عام راستوں جیسا نہ تھا، یہ ایک ایسی سمت میں تھا جہاں سورج اور چاند ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ خوشبوؤں کا پل۔ الماس پری کو ایک ایسے پل سے گزرنا پڑا جو رنگین دھوئیں اور خوشبو سے بنا تھا۔ اس پل پر قدم رکھتے ہی اسے پرانی دکھ یاد آنے لگی، مگر اس نے اپنی ہیروں کی چمک سے اس ذہنی جال کو توڑ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ سروں کی وادی۔ راستے میں ایک ایسی جگہ آئی جہاں پتے گرنے سے موسیقی پیدا ہوتی تھی۔ اگر کوئی اس موسیقی میں کھو جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے درخت بن جاتا۔ الماس نے اپنے کانوں کو ہیروں کی باریک تہ سے ڈھانپ لیا تاکہ وہ صرف اپنی منزل کی پکار سن سکے۔ پانی پر تیرتا ہوا نیلم، دی فلوٹنگ سیفائر۔ آخرکار وہ نیلم ویلی کے اس مقدس مقام پر پہنچی جہاں خاموشی کا راج تھا۔ وہاں ایک عظیم الشان شفاف جھیل تھی جس کا پانی اتنا نیلا تھا کہ آسمان بھی اس کے سامنے پھیکا لگ رہا تھا۔ جھیل کے بالکل بیچوں بیچ پانی کی سطح سے چند انچ اوپر ایک دیو ہیکل نیلم آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔
ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये पानी के ऊपर जादुई ताकत से तैर रहा था। इस नीलम के अंदर से नीली शुआएं निकलकर पानी में लहरें पैदा कर रही थीं, जैसे झील का दिल धड़क रहा हो। अलमास परी ने देखा कि पानी को छूना नामुमकिन है, क्योंकि जो भी इस पानी को छूता वो खुद नीला पत्थर बन जाता। उसने कमाल किया। उसने अपने मल्टी कलर हीरों के परों को पूरी तरह फैलाया। उसने अपने परों से एक ऐसी तेज रोशनी निकली जिसने पानी के ऊपर एक नूरी सड़क बना दी। वो हवा में मुअल्लक होते हुए उस तैरते हुए नीलम के पास पहुंची और उसे अपने जादुई रूमाल में कैद कर लिया। शीशा परी की नई सल्तनत। जैसे ही अलमास वो नीलम लेकर वापस आई और उसे शीशा परी के सीने पर रखा, एक अजीम शान तब्दीली आई। शीशा परी का वजूद दोबारा से चमकने लगा, मगर अब उसकी चमक में एक शहाना वकार था। सफेद परी ने आसमान की तरफ इशारा किया, जहां बादलों के दरमियान एक नया चमकता हुआ रास्ता खुल गया था। शीशा परी, तुम्हारी मंजिल यहाँ नहीं, बल्कि आईना इस्तानी बाला है, जहां तुम अब हमेशा के लिए मलिका बनकर हुकूमत करोगी। शीशा परी, जो अब एक नई और अजीम ताकत की मालिक थी, अपनी बहन अलमास के गले लगी। उसने अलमास का शुक्रिया अदा किया, जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे नई जिंदगी दी थी। अलमास परी कोही काफ की मुहाफिज रही और शीशा परी बादलों की उस पार एक ऐसी सल्तनत की मलिका बन गई, जहां हर चीज आईने की तरह सच्ची और नीलम की तरह कीमती थी। वो दोनों बहनें, जो कभी एक दूसरे से नफरत करती थीं, अब दो अलग अलग जहानों की मलिकाएं थीं, जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहती थीं। शीशा फेरी क्वीन का खत पढ़कर बहुत हैरान हुई और अलमास परी खत पढ़कर बहुत हैरान हुई। दोनों परियां क्वीन के सामने पेश हुईं। क्वीन ने कहा, तुम्हें एक मिशन पर भेजा जा रहा है। दोनों परियां, शीशा और अलमास, एक जादुई भंवर में दाखिल हुईं, मगर वहां का मंजर देखकर उनके कदम थम गए। वो जगह जो कभी परियों के कहकहों और रंगों से महकती थी, अब वहां हर तरफ उदासी और वीरानी थी। दोनों बहनें ये देखकर शदीद परेशान और गमज़दा हो गईं कि वहां मौजूद सैकड़ों परियां, जो कभी जवान और खूबसूरत थीं, अब अचानक बूढ़ी और लाहुर हो चुकी थीं। उनके पर झड़ चुके थे, चेहरों पर झुर्रियां थीं और उनकी जादुई चमक खत्म हो चुकी थी। अलमास परी की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या हुआ? क्या यहाँ किसी ने हमला किया है? वहां मौजूद एक बूढ़ी परी ने एक कदीम और ज़ख़ीम जादुई किताब खोली और कांपती उंगली से एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। उसने बताया, बेटी, ये किसी बैरूनी दुश्मन का काम नहीं, बल्कि ये हसद की आग है। हमारी ही एक साथी सियाह परी हमेशा जवान और सबसे खूबसूरत नजर आना चाहती थी। उसने ममनुआ जादू के जरिए वादी की तमाम परियों का हुस्न और उनकी जवानी चुरा ली है, ताकि वो अकेली कायनात की मलिका बन सके। किताब में लिखा था कि अगर जल्द ही वो चोरीशुदा हुस्न वापस ना लाया गया, तो ये तमाम परियां हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएंगी। शीशा और अलमास परी उस सियाह परी के किले की तरफ बढ़ीं। वहां उन्होंने देखा कि वो जालिम परी एक बड़े जादुई आईने के सामने खड़ी थी, जिसमें वादी की तमाम परियों का हुस्न कैद था। वो जितनी खूबसूरत होती जा रही थी, उसका दिल उतना ही पत्थर का बनता जा रहा था। शीशा परी ने अपना आईना निकाला, मगर सियाह परी के पास मौजूद चोरीशुदा ताकत इतनी ज्यादा थी कि दोनों बहनों का इनफरादी जादू नाकाम होने लगा। अपनी शिकस्त करीब देखकर दोनों बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने दिलों की सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे को यकजा कर दिया। शीशा परी ने सच्चाई की रोशनी फैलाई, अलमास परी ने अपनी हिम्मत की तपिश उसमें शामिल की। जब उन दोनों की मुश्तरका ताकत एक धारे की शक्ल में निकली, तो वो सीधी उस जालिम परी के जादुई आईने से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और वो आईना पाश-पाश हो गया। जैसे ही आईना टूटा, उसमें कैद तमाम हुस्न और जवानी बादलों की तरह उड़ी और वापस अपनी असल मालिकों की तरफ चली गई। सियाह परी अपनी बदसूरती और गुनाहों के बोझ तले दबकर गायब हो गई, जबकि वादी की तमाम परियां दोबारा जवान और तवाना हो गईं। बूढ़े परी ने किताब बंद करते हुए कहा, आज उन दो बहनों ने साबित कर दिया कि हुस्न चुराने से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुर्बानी देने से बढ़ता है। मलिकाए कायनात ने आसमान से गुलाब के फूल बरसाए और शीशा और अलमास परी को मुहाफिज़े हुस्न का लक़ब अता किया। Like, comment, and subscribe. Gichilmuchu 1.